کوئی بھی جو بھی کینسر کا علاج ہے نا، اس کا یہ میٹھا سوڈا علاج ہے. میٹھا سوڈا تھوڑا سا پانی میں ڈال کے روزانہ پیے تو وہ ایسا اثر کرتا ہے. یہ کیمو جو ہے یہ تو اس کو ڈیڈ کر دیتی ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ اس سے لڑتا ہے. اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ مقدار اتنی ہونی چاہیے، کم از کم چنے کے دال جتنی دانے جتنی ہو. ہاں جی، پانی میں ڈال کے پی لے. ایک ٹائم پیے. اگر زیادہ بلڈ کینسر ہے تو وہ 2 ٹائم پی لے. رسولی ہو، ٹیومر ہو تو ٹیومر کا بہترین علاج ہے سوکھی تخم لنگے. خشک، اس کو بھگونا نہیں ہے، اس کو ایک چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ لے کر اوپر سے پانی پی لے. پھر اس کو پیاس، وہ جیسے جیسے اللہ ٹھیک کرتا جائے وہ چھوڑ دے. اس سے پیاس بہت لگے گی، وہ پانی نہ چھوڑے، پانی پیتا رہے. جی، ایک بار عصر کے قریب پہ پی لے. یہ دونوں چیزیں بھی کام کر سکتے ہیں، تخم لنگا بھی اور میٹھا سوڈا دونوں استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر کینسر کی ہے تو وہ اور چیز ہے. ویسے بھی ٹیومر اس کا ریشے کا بھی تو بن جاتا ہے نا، ٹی بی کا بھی ٹیومر. اچھا، پھر وہ یہ دونوں کر لیں، اللہ تعالیٰ شفا دے انشاءاللہ. جس کو ہیپیٹائٹس سی ہو نا، چاہے آخری سٹیج ہو، وہ ہلدی لے نا، ہلدی، عامہ ہلدی. کیونکہ یہاں جو ہماری بازاری ہلدی ہے نا، وہ اس میں کچھ نہ کچھ مکس کرتے ہیں. یہ کٹوائے، اس کو پنساریوں سے مل جاتی ہے، اس کو کٹوانا ہے. کٹوا کے پسائیں نہیں، اس کو گرینڈ نہیں کرنا. پسوانے کے بعد اس کو کپڑے سے چھان لیں، کانچ کی شیشی میں ڈال لو اس کا جو برادہ ہے. تو اس کو گرم پانی، نہ زیادہ تیز گرم نہ ہو نہ ہی ٹھنڈا ہو، نیم گرم پانی میں اس کو ایک چھوٹا چمچ ڈال کے پینے سے صبح نہار میں اس کا علاج ہے. صبح شام ایک بار صبح. ہاں جی. نہیں، ہیپیٹائٹس، یہ اس کا جگر کی جو بھی بیماری ہے، پتے کی، اگر پتے میں پتھری ہے تو کچا پیالہ لے لیں. پیالہ کچا لے لیں نا، ملتے ہیں نا یہ جو اس کے مٹی والے ہوتے ہیں. اس کو رات کو اس میں جو جتنی اپنی قوت ہے 3 ڈال لیں. یہ انجیر نہیں ہوتی، انجیر کو پانی میں ڈال کے بھگو کے اوپر ململ باندھ کے اور اس میں رکھ دیں. آپ نے فرمایا شبنم میں ایک ایسا قطرہ ہوتا ہے جو جنت سے آتا ہے. ہاں جی، پڑھ کے دیکھ لیں. کتنے دن کرنا ہے؟ جب پتھری نکل جائے، ریزہ ہو جائے گی، بھی چھوڑ دیں. انجیر ویسے بھی بواسیر نہیں ہونے دیتی، جوڑوں کا درد نہیں ہونے دیتی. ہاں جی، ابھی بیٹھے کلو کھا جائے. بواسیر کی حالت میں یہ گیلی کر کے کھانی ہے یا خشک کھانی ہے؟ وہ خشک کھانی، وہ بلکہ تازی ملے تو وہ کھائیں. صحابی کہتے ہیں نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہیں سے ہمیں انجیر کا تھال آیا، ہم بیٹھے کھا رہے تھے. اب حدیث میں یہ نہیں ہے وہ خشک تھی یا گیلی تھی، کہیں سے آیا، ہم کھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسی تشریف فرما ہوئے تو ہم رک گئے. آپ نے فرمایا، کھاؤ، یہ جنت کا میوہ ہے، اس کے کھانے سے نہ بواسیر ہوتی ہے نہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے. جاؤ پڑھ لو حدیث. نہیں، ہمیں تو ماموں نے انگریزی کی دوائی بھیجی ہے امریکہ سے، ہمیں سور دیاں ہڈیاں پیو کے آئیاں ہوں. ہاں جی، اس پر یقین ہے. سوئے کے دانے پتھری نکالتے ہیں اس کی. سوئے کے جو ہوتی ہے پتے، یہ اپنا یہ مسانے جو گردوں کی پتھری ہے نا، اس کے لیے اتنا زبردست یہ نسخہ ہے نا. رات کو سونے سے پہلے 1.5 لیٹر پانی لے، 1 مٹھی سوئے کی لے لے، جیسے مل جاتے سستے ہیں. اس کو بوائل کرے. جب پانی پاؤ تھوڑا سا سوکھ جائے، وہ پانی پن کے ڈال لے، کوسا رہے، تھرمس میں ڈالنا ہے. مریض کو 1 گھنٹے کے بعد سویا بھی ہو تو جگا کر پلاؤ اس کو. یہ پتے کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا صرف گردے کے لیے؟ یہ میں پتے کا تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے یہ نہیں پڑھا ہوا. میں تو گردے کی پتھری، مسانے کی پتھری کا کہہ رہا ہوں. ہاں جی، شوگر کے بہت سارے علاج ہیں جی. شوگر کا علاج زیتون کا تیل بھی ہے. رات کو سونے سے پہلے بڑے 3 چمچے، صبح نہار میں 3 چمچے کر کے دیکھ لیں، چند دن کر کے دیکھ لیں. ہاں جی. پھر شوگر کا علاج یہ بھی ہے
السی کے بیج، کلونجی کے بیج، کلونجی، ان کو برابر آپ کوٹنا ہے. یہ آپ گرائنڈ نہ کیا کریں ان چیزوں کو، تھوڑی محنت ڈالو، ایکسرسائز بھی ہو جائے گی. ہاں جی. تو وہ آپ صبح نہار منہ چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ لے لیں. یہ شوگر کے لیے بھی ہے اور بھی بڑی چیزوں کے لیے ہے. ایسے بندہ نر بن جاتا ہے، جوڑاں دی ہڈیاں بھی پوریاں ہو جاتی ہیں. پریشر والے مطلب اگر زیتون تیل استعمال کریں گے، جو بلڈ پریشر والا کبھی بھی زیتون کا پکا ہوا کھانا نہ کھائے، اور کچا زیتون پینے سے جو ریفائنڈ ہوا وہ ملتا ہے اس سے بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے. اگر آپ ایسے پیئیں گے تو آپ کو تو وہ فائدہ دے گا، کیونکہ دنیا میں ایک واحد آئل ایسا ہے زیتون جس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا. ہاں جی. اور تو یہ بڑی برکت والی چیز ہے. یہ پراٹھا وغیرہ بنایا نہیں اس سے؟ نہیں، گرم نہیں کرنا اس کو. نہیں، پراٹھا بھی آپ دیسی گھی سے کھائیں نا. دیسی گھی ایک واحد ایسی چیز ہے، اللہ کرے یہ خالص ربے، ایک واحد دنیا کا دیسی گھی ایسی چیز ہے کہ جو انسانی ٹمپریچر پر کھر جاتا ہے نا. ہاں جی. ہاتھ پر ڈالیں چاہے کتنی سردی ہو، ایسے ایسے ملے وہ صحیح ہے نا. تو یہ جو آئل ہم کھاتے ہیں نا، یہ جو ہم آئل کھاتے ہیں، یہ 180 ڈگری پر جا کر اس نہج پہ آتا ہے کہ جب انسانوں کی نالیوں سے نیچے صحیح اتر جائے. تو انسان کا درجہ حرارت ہے 99. ہاں جی. 180 پر اس نہج پہ آئے گا جس میں فلٹر، ورنہ وہ جب آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ ببل پیدا کرتا اترتا ہے. ہماری بھی زنانیاں جو ہے نا، گٹر بند زیادہ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں، بڑھیاں کی وجہ سے. تیل پاندیاں پھر وہ جرا نہیں کھاتا جانا ڈول دینیاں، وہ جا کے تے اندر جم جاتا ہے نا. پھر جلے نالا کھلواؤ نا تو ایڈے ایڈے ڈلے نکلتے نہیں. تو اپنے اندر تمہارے کیا لگا ہوا ہے؟ اے سی لگا ہوا ہے. تھوڑا یہ تیل اس لیے ہوتا ہے کہ ہنڈیا لگے نہ، جلے نہ. رنگ ہی نہیں چڑھیا جی. ایک لال مرچاں پاؤں پاویں انہیں کھوتے دا پیر رگڑ کے پایا ہوئے، رنگ چڑھنا چاہیے کھانے چ. ہاں جی. پھر ایسا رنگ چڑھتا ہے پھر ساری زندگی آ کرتے رہتے ہیں. ہاں جی. ڈاکٹر بھی اندر تن کے پاندے رہتے، اندروں اینڈوسکوپی کر دیں، کہتے کوئی پتہ نہیں لگتا جی. میدے کی اور راتوں کا جی میدا اگر خراب ہو قسم کا ہو، یار ہن سارا کچھ سیکھو گے تسی تو پھر میرے کو کون آئے گا؟ تسی تو حکیم بن جاؤ گے یار. یہ کس کا ہے بھائی؟ میدے کا بھائی زیتون کا تیل.